کرنا، اللہ سے مغفرت چاہ کر، اپنے گناہوں سے توبہ کر کے، معافی مانگ کر ایک نئی زندگی کی شروعات کرنی۔ یہ ماہ فوزان کی وجہ سے اس کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے کیسے استفادہ کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کچھ منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ رمضان کے منصوبہ بندی سے پہلے کہ ہمیں کس طرح کی منصوبہ بندی کرنی ہے، اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کا تجزیہ کرنا چاہیے، اپنا جائزہ اور احتساب لینا چاہیے۔ ٹھیک اسی طرح سے کہ جب کوئی ایک تاجر تجارت کرتا ہے اور کسی خاص موسم کے تحت، کسی خاص موقع کے تحت اپنے تجارت کی تیاری کرتا ہے، تو پہلے سے 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے اس کا پورا تجزیہ کر کے اور کچھ پلاننگ بناتا ہے، منصوبہ بناتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے ہمارے لیے یہ جو مہینہ، مبارک مہینہ ماہ غفران، ماہ فوزان سایہ فگن ہونے جا رہا ہے، اس کے لیے کچھ پلاننگ بنانی ہے، پلاننگ کرنی چاہیے، اور پلاننگ سے پہلے اپنا تجزیہ کرنا چاہیے۔ تجزیہ یہ کہ ہم اس اب تک، یعنی پچھلے رمضان سے لے کے اب تک ہمارا کیا رویہ رہا، ہماری زندگیوں کی صورتحال کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ایمانی طور پر، روحانی طور پر ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا کتنا کمٹمنٹ اسلام سے ہے، دین سے ہماری واقفیت کیا ہے، اس کی صورتحال کیا ہے، قرآن ہم کتنا جانتے ہیں، مزاج کی صورتحال کیا ہے، کہیں غصہ تو زیادہ ہم نہیں کرتے، کہیں زبان کی خرابی تو ہمارے اندر نہیں ہے، کہیں ہمارے معاملات تو صحیح نہیں ہے۔ ان تمام پہلوؤں سے اپنا تجزیہ پہلے کرنا، اپنا جائزہ لینا، اپنا احتساب کرنا، اپنا انالائسس کرنا، اور اس تجزیے کے نتیجے میں پھر ایک پلاننگ، ایک منصوبہ تیار کرنا چاہیے۔ اور اس منصوبے کے تحت سب سے پہلے ہمیں اوقات کی منصوبہ بندی کرنی ہے، ٹائم مینجمنٹ کرنا، کہ یہ 1 مہینہ جو ہمیں نصیب ہونے جا رہا ہے، اس میں ہمارا ٹائم مینجمنٹ کیسا ہو، ہم تاکہ اپنے میکسیمم اوقات کو اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے توبہ و استغفار کے لیے، اپنے معافی کے لیے لگا دیں۔ اور اللہ کے رسول کی یہ جو حدیث ہم آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا کہ یہ کامیاب نامراد ہوا وہ شخص جس نے اس مہینے کو پایا، اپنے آپ کی مغفرت نے کروا لیا۔ اس حوالے سے ہمیں اس پورے مہینے کا استعمال کرنا اور اس سے ہمیں استفادہ کرنا۔ اب اس سلسلے میں، منصوبہ بندی کے سلسلے میں یہ بات خاص خیال رہنی چاہیے کہ ان تمام پہلوؤں کو دیکھنا ہے کہ ہمارا وقت، ہمارا اوقات، ہماری جو اوقات ہے وہ کہاں صرف ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس ماہ رمضان میں اپنے تمام کام کو چھوڑ کر گھروں میں پیک ہو جائیں اور عبادات میں لگ جائیں۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام معاملات جو جیسے چل رہے ہیں، آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت پر جائیں، آپ کہیں جاب کر رہے ہیں، آپ کہیں تعلیم دے رہے ہیں، ان تمام کاموں میں آپ مشغول رہیں، لیکن اس سب کے باوجود ایک ایسی پلاننگ، ایک ایسا منصوبہ، ایک ٹائم کا اس طرح سے مینجمنٹ کیا جائے تاکہ جو باقی جو اوقات ہے
وہ ہم اللہ کو راضی کرنے میں، اپنے توبہ استغفار کرنے میں، اپنی مغفرت کرانے میں ہم لگا دیں۔ لہذا ٹائم مینجمنٹ کو، ٹائم کے اوقات کے منصوبہ بند کو کر لینے کے بعد ہمیں 4 باتوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ رمضان کی منصوبہ بندی میں 4 باتوں پر، 4 چیزوں پر جو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے آپ، اپنے اندر روحانی ارتقا لائیں، اسپرچول گروتھ ہمارے اندر ہو۔ اسپرچول گروتھ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ یہ روحانی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ جو موسم ہے، یہ جو موسم آ رہا ہے، یہ جو سیزن آ رہا ہے 1 مہینے کا، یہ سیزن روحانی ارتقا کے لیے بہترین سیزن ہے۔ ابھی تفصیلی گفتگو رمضان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے تعلق سے ہم سن رہے ہیں۔ اس پر بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس پر ہم سنتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا اصل منصوبہ بنانا ہے کہ اس ماہ رمضان میں ہم کس طرح سے اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، اپنا تزکیہ کریں، اپنا تطہیر کریں، اپنے تطہیر قلب کریں، تاکہ ہم مغفرت، اللہ ہماری مغفرت کر دے اور ہم جنت کے مستحق ہو سکیں۔ لہذا روحانی ارتقا کے لیے یہ جو مہینہ ہے، بہترین اس کا جو ذریعہ ہے وہ روزے کا ذریعہ۔ روزہ کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقا کر سکتے ہیں۔ روزہ کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ اس کا بدلہ جو ہے وہ ڈائریکٹ ہم دینے والے ہیں، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس کا تعلق ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ روزے کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے یا نہیں رکھتا، کوئی دوسرا انسان اس کو نہیں پرکھ سکتا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ڈر اور اس کے خوف سے جو ہے انسان روزہ رکھتا ہے، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کوئی انسان روزہ ہے کہ نہیں۔ لہذا روزہ جو ہے روحانی ارتقا کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ۔ ٹھیک اسی طرح سے قرآن کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقا کریں، یعنی اس پورے مہینے میں قرآن سے اپنا رشتہ جوڑ لیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ اس مہینے کی برکت، اس مہینے کی فضیلت صرف اور صرف اس لیے ہے کہ اس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ لہذا ہمیں یہ پلاننگ بنانی چاہیے کہ اس پورے ماہ میں قرآن سے اپنا رشتہ کیسے مضبوط کریں۔ قرآن کے حوالے سے جو یہ باتیں کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے، لوگوں کی ہدایت کی کتاب ہے، لہذا قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی پلاننگ بنانی چاہیے۔ قرآن پر غور فکر اور تدبر کرنے کی پلاننگ بنانی چاہیے۔ اب تک اگر ہم اپنی زندگی میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ ہم نے نہیں پڑھا ہے تو ایسی پلاننگ بنانی چاہیے۔ اب پلاننگ بنانا ہوگا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ جو لوگ قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں ان کو مختلف تفاسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ ہماری روحانی ارتقا ہو۔ ٹھیک اسی طرح سے یہ جو تراویح کا معاملہ ہے، تراویح کے ذریعے سے قرآن مجید کو سننے کا اہتمام کیا جائے، اور تراویح کے اندر، تراویح کے بعد تراویح میں کیا پڑھا اس کے ترجمے پر غور فکر کیا جائے اور اس سے رشتہ جوڑا جائے۔ اسی طرح سے ابھی طاق راتیں آنے والی ہیں، اس طاق رات کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقا اپنی کر سکتے ہیں۔ طاق راتیں جو 5 طاق راتیں اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اس کا اہتمام کر کے اللہ سے قرب حاصل کرنے اور اپنی روحانی ارتقا ہم اس کے ذریعے سے کر سکتے ہیں۔ پھر اسی طرح سے دعاؤں کا اہتمام کر کے روحانی ارتقا کرتے ہیں۔ اس پر بھی منصوبہ ہمیں بنانا چاہیے۔ ہم ڈائریکٹ اللہ کے سامنے اپنے ہاتھیں پھیلا دیتے ہیں، اس سے انکار نہیں۔ آپ کے ہمارے من میں، ہماری طبیعت میں جو باتیں آتی ہیں وہ اللہ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، لیکن اس پر ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے کہ اللہ کے رسول نے دعاؤں کے حوالے سے کون کون سی دعاؤں کو سکھایا ہے، اس کی باضابطہ پلاننگ بن کے اس کے دعاؤں کو یاد کرنے اور اس کے
ادائیگی کا اہتمام کیا جائے اور پھر اس کے بعد جو من میں آئے وہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے. اسی طرح سے ذکر و اذکار کے ذریعے سے ہم روحانی ارتقا کر سکتے ہیں. یہ محترم سامعین منصوبہ میں ہمارا پہلا جو نقطہ ہونا چاہیے وہ اپنے روحانی ارتقا اسپریچول گروتھ کے سلسلے میں ہمیں پلاننگ بنانی. اسی طرح سے دوسرا جو ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے منصوبہ کا وہ یہ کہ سیلف امپروومنٹ، اپنے آپ کے اپنی شخصیت کیسے اس کی ترقی ہو، شخصیت کا ارتقا کیسے ہو، پرسنالٹی اپنی کیسے ڈیولپ ہو. اس سے مراد یہ ہے کہ گزشتہ رمضان کے بعد جو فرق پہلے تھے ہم، آج اس کے بعد اس میں تبدیلی آنی چاہیے. اگر ہم کل جھوٹ بول رہے تھے تو اس رمضان کے بعد اس رمضان میں ہماری ایسی پریکٹس ہونی چاہیے، ایسا منصوبہ ہونا چاہیے کہ اس رمضان میں ہم جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. رمضان ہی نہیں، رمضان کے بعد جو بقیہ 11 مہینہ ہے اس میں ہمارے اندر بھی جھوٹ کا شائبہ تک نہیں ہو. اسی طرح سے گالن گلوچ کا معاملہ ہے. اگر کوئی ہم سے لڑنے کے لیے آتا ہے تو ہم اس سے سلامتی کی دعا کرتے ہوئے یہ کہہ دیں کہ ہم آپ سے نہیں لڑ سکتے، ہم روزے سے. یہ جو سیلف امپروومنٹ کا معاملہ ہے وہ اس حوالے سے ہمیں منصوبہ بنانی چاہیے. اسی طرح سے بچوں سے پیار محبت کا معاملہ ہے، اس کا بھی تجزیہ ہمیں کرنا چاہیے اور اس کو رمضان کے مہینے میں ہمیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا بقیہ جو 11 مہینہ ہے وہ بھی اس حوالے سے ہمارا بہتر ہو سکے. اسی طرح سے جو ہمارے ماتحتین ہیں، جو ہمارے ماتحت میں کام کرنے والے ہیں، ان سے آسان کام لیا جائے. اس لیے کہ اس پر اللہ کے رسول کی بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ خاص کر کے اس رمضان کے مہینے میں ان سے ہلکا کام لیا جائے، کم کام لیا جائے، لیکن اس میں ہم لاپرواہی برت دیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے جو تعلقات ہیں، رشتوں کے حوالے سے جو ریلیشن شپ ہے اس کو کیسے مضبوط کیا جائے، اس پر ہماری منصوبہ بندی ہونی چاہیے. لہذا ان دو نکات پر منصوبہ ہمارا پہلا کہ روحانی ارتقا اور دوسرا ہمارا یہ کہ سیلف امپروومنٹ، ہماری خود کی شخصیت کیسے بہتر ہو سکے. کل جو ہم فرد تھے وہ آج اس سے بہتر فرد ہو سکے، اس حوالے سے ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے. تیسری بات یہ کہ کمیونٹی ڈیولپمنٹ پر ہماری نگاہ ہونی چاہیے، اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. رمضان مساوات کا مہینہ ہے، رمضان غمگساری کا مہینہ ہے، لہذا اس سلسلے میں ہمیں اویئر ہونے کی ضرورت ہے. اس ماہ میں امت مسلمہ کے اندر بہت ساری خرابیاں، کمیاں اور مسائل ہیں. معاشی مسئلہ ہے، تعلیمی مسئلہ ہے، اخلاقی بحران ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں اویئر اور اس پہ منصوبہ بند طریقے سے کچھ پلاننگ بنانے کی ضرورت ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس سماج کے اندر جو ہم اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ ہم بہتر ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ سماج کا ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا ہے جو رات کے وقت اس کے کھانے کا انتظام نہیں ہے. لہذا اس حوالے سے ہمیں دھیان دینے کی ضرورت ہے. بہت ساری فیملی سلامی ریاض ایسے ہیں جن کے تعلیم کا مسئلہ ہے، ٹیوشن فیس دینے کا پیسے نہیں ہیں. اس حوالے سے ہمیں اویئر ہونے کے اور منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے بے راہ روی ہے. ہمارے محلے اور سماج کی خواتین غلط کاموں میں ملوث ہے اور اس کے حوالے سے ہمیں کیسے اس کو بچانا ہے، اس پر ہمیں منصوبہ بنانا چاہیے تاکہ یہ سماج، یہ کمیونٹی ہماری بہتر ہو سکے. ان حوالے سے یہ بات آپ کے سامنے ہم یہ رکھنا چاہتے ہیں کہ یہ دھرمپور کا محلہ اتنی بڑی مسلم آبادی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ سینکڑوں ایسے مسلمان یہاں ہیں جو اپنے زکوٰۃ کی
ادائیگی کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک منصوبہ بند جو نظم ہونا چاہیے، جو اجتماعی نظم ہونا چاہیے، وہ اجتماعی نظم نہیں ہے، جس سے اس سوسائٹی کی فلاح کے سلسلے میں، اس کے گروتھ کے سلسلے میں، اس کے ڈیولپمنٹ کے سلسلے میں سوچا جا سکتا ہے۔ ایسا منصوبہ اور ایسا نظم یہاں نہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اجتماعی نظم ہونا چاہیے، اور اس نظم کے تحت تمام اپنے زکوٰۃ کے پیسے کو اس میں رکھتے اور وہاں سے کوئی ڈیسیژن لیا جاتا، اور کسی کے معاشی مسئلے کا معاملہ ہو، تعلیمی مسئلہ کا معاملہ ہو، روزگار کے سلسلے میں کوئی معاملہ ہو، اس سے وہاں کے پرابلم کو، اس کے مسائل کو حل کیا جاتا۔ جبکہ اسلام کی روح یہ ہے کہ اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہمیں انفرادیت سے اجتماعیت کی طرف آنی چاہیے، بغیر اجتماعیت کے اسلام نہیں ہے، لیکن ہم انفرادی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ جس نے اجتماعیت سے اپنے آپ کو الگ کیا، گویا اسلام سے الگ ہو گیا، اللہ یہ کہ پھر وہ واپس نہ چلائے۔ نظم زکوٰۃ کا بھی معاملہ اجتماعیت سے، اس حوالے سے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ اس زکوٰۃ کا 8 مدات ہے، 8 مدات پہ ہمیں زکوٰۃ کے رقم کو خرچ کرنی چاہیے، اور وہ فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، طالب قلب کے لیے ہے، قرضداروں کا قرض ادا کرنے کے سلسلے کے لیے ہے، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اور مسافر کو مدد کرنے کے لیے۔ اس حوالے سے زکوٰۃ کے حوالے سے اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام مالداروں سے زکوٰۃ وصول کروں اور تمہارے ضرورت مندوں میں تقسیم کروں۔ یہ زکوٰۃ کی جو خرچ کرنے کے سلسلے میں جو کنسیپٹ ہے اسلام کا، وہ یہ کہ ہم انفرادی طور پر اپنے زکوٰۃ کی رقم کو خرچ نہیں کر سکتے، یہ اسلام کی روح کے خلاف۔ اس کے لیے ایک اجتماعی نظم قائم کرنا چاہیے، ایک ادارہ قائم کرنا چاہیے، اور اس نظم کے تحت جو ہے اپنے اس زکوٰۃ کی رقم کو سوسائٹی کی بھلائی کے لیے اس میں خرچ کرتا ہے۔ لہذا اس حوالے سے کمیونٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے۔ اور آخری اور چوتھی بات یہ کہ جو تفریح کا عمل، ڈسٹریکشن ہے، لہو و لعب، اس پر باند بننے کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سماج کے اندر، اور اس میں ہم لوگ بھی ملوث ہیں، کہ یہ جو گزٹس ہے، یہ موبائل اور انٹرنیٹ ہے، اس میں میکسیمم وقت ہم گزارتے ہیں۔ ہمیں اس پر بھی پلاننگ بنانی چاہیے کہ موبائل پہ، انٹرنیٹ پہ کم سے کم وقت لگے۔ آپ کا جو تجارت ہے، آپ کی جو پڑھائی ہے، اس موبائل اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے وہ آپ کریں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اس پہ ہمیں پلاننگ بنانی چاہیے، پلاننگ بنانی پڑے گی کہ کم سے کم اس پر وقت استعمال ہو، تاکہ ہم اللہ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کریں۔ روزمرہ کی زندگی میں جو ہمارے اسکرین ہم کھولتے ہیں تقریباً 100 بار 200 بار، تو رمضان کے مہینے میں یہ پریکٹس ہونا چاہیے کہ ہم موبائل کے اسکرین پر کم انوالو ہوں۔ مساجد کے اندر ہم جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو موبائل گھر پر چھوڑ کے جائیں، یہ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے۔ ہوتا یہ ہے کہ موبائل مسجد میں لے کے جاتے ہیں، تکبیر ہوتا رہتا ہے اور تب بھی موبائل پر لگے رہتے ہیں۔ بعض اوقات تو یہ بھی دیکھا گیا کہ جب امام صاحب رکوع میں گئے تب جا کے جلدی سے موبائل جیب میں رکھے اور ہم بھی ہاتھ باندھ کے رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ اس پر ہمیں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے، اس پر ہمیں منصوبہ بنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے سماج کے اندر کیرم اسٹارٹ ہو جاتا ہے، اس پر پلاننگ بنانی چاہیے۔ ہم یہاں پر تمام نوجوان، خاص کر کے نوجوان سے مخاطب ہیں کہ اس پر پلاننگ ہمیں بنانی چاہیے کہ یہ کیرم کا سلسلہ، کیرم کا جو ایک ہوڑ لگ جاتا ہے رمضان کے مہینے میں 12 بجے 2 بجے
शहरी के वक्त तक इस पर कैसे काबू पाया जाए, इससे कैसे निजात दिलाया, इस हवाले से हमें प्लानिंग बनानी चाहिए। तब जाके हम इस रमजान के जो असल मकासद हैं और इससे जो मग़फ़िरत का मामला है, इससे जो इससे फायदे हासिल करने के सिलसिले में जो इसका जो कंसेप्ट है उससे हम हासिल कर सकते हैं। लिहाजा अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए हम अल्लाह तबारक ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ये जो बकिया 3 दिन 4 दिन हमारे पास टाइम है, इस औकात में हम इस पूरे महीने की प्लानिंग बनाएं और हमने आपके सामने जो 4 बातें की हैं कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के सिलसिले में मंसूबा बनाएं, रूहानी इर्तका कैसे हो इस सिलसिले में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट कैसे हमारा हो इस हवाले से हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, उसी तरह से जो कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में हमारी प्लानिंग होनी चाहिए, और फिर आखिरी ये कि समाज के अंदर जो डिस्ट्रैक्शन है उसको कैसे मिनिमाइज किया जाए, कैसे उसका खात्मा हो, मोबाइल के इस्तेमाल को कैसे मिनिमाइज किया